الرحیم الثانیہ اذا عمل العالم او افتى على وقت حدیث قال یعتبر ذلك تصحیحا له وتعدیلا لراویہ کہ جب کوئی عالم عمل کرے یا فتویٰ دے وہ حدیث کے موافق فتویٰ دے یا اس پر اس کا عمل تو فحال یعتبر ذالک تصحیحا لہ تو یہ اس کا عمل اور اس کا فتویٰ اس روایت کی تصحیح سمجھی جائے گی یا نہیں. و تعدیلا راوی ہے اور اس حدیث کا جو راوی ہے اس کو عادل سمجھا جائے گا جس سے استدلال کیا ہے کسی امام نے یا کسی عالم. خطیب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ اذا عمل العالم بخبر من روى عنه لاجلہ کہ جب عالم عمل کرے اپنی خبر پر من روى عنه جس سے وہ روایت کرتا ہے لاجلہ اس خبر کی وجہ سے فإن ذلك تعدیلا له یعتمد علیہ تو یہ اس کی طرف سے تعدیل شمار ہوگی اور اس تعدیل پر اعتماد کیا جائے گا. یعنی وہ روایت ہی اس لیے کرتا ہے کہ اپنے استدلال میں اس روایت کو پیش کرے لأجل الخبر والعمل به تو یہ تعدیل ہے. وتعلیل اس کی علت کیا ہے, اس کی تعدیل کیوں سمجھی جائے گی؟ کہتے ہیں اس لیے لأنه لم يعمل بخبره الا وهو رضی عنده عدل اس لیے کہ اس نے خبر پر عمل نہیں کیا مگر اسی صورت میں کہ وہ اس کے نزدیک پسندیدہ ہے اور وہ عادل ہے. فقام عمله بخبره مقام قوله هو عدل مقبول الخبر تو یہ اس کا عمل جو ہے یہ قائم مقام ہے اس کے اس قول کے کہ هو عدل مقبول الخبر کہ یہ عادل ہے اور اس کی خبر کیا ہے مقبول. با انه لو عمل العالم بخبر من ليس هو عنده عدلا اگر عالم عمل کرتا ہے ایسی خبر پر جو اس کے نزدیک عادل نہیں ہے لم يكن عدلا يجوز الاخذ بقوله والرجوع الى تعديله. اللہ اکبر کہ اگر عالم عمل کرتا ہے کسی ایسی خبر سے من لیسا ہوا عندہ عدلا جو اس کے نزدیک عادل نہیں ہے لم یکن عدلا تو یہ کوئی انصاف کی بات نہیں. یجوز الاخذ بقولہ والرجوع الی تعدیلہ کہ اس کے قول کو پکڑا جائے لیا جائے اور اس کی تعدیل کی طرف رجوع کیا جائے. کیوں؟ لأنه إذا احتملت أمانته أن يعمل بخبر من ليس بعدل عنده احتملت أمانته أن يزكي ويعدل من ليس بعدل کیونکہ إذا احتملت أمانته جب اس کی امانت کو اس نے اٹھایا ہے یعنی روایت کو لیا ہے اس لیے کہ وہ اس کی خبر پر کیا کرے عمل کرے. من لیسا بعدل عندہ جو اس کے نزدیک عادل نہیں ہے. اعتملت امانتہ تو اس نے ایسی امانت کو اٹھایا ہے کہ ان یزکی و یعدل من لیسا بعدل کہ وہ تزکیہ کرے اور تعدیل کرے ایسے راوی کی جو کہ عادل نہیں ہے. یہ دو علتیں ہیں دو سبب ہیں جس کی وجہ سے کہا گیا ہے خطیب نے فرمایا ہے کہ اس آدمی کی روایت جو اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہے یا اس پر عمل کرتا ہے وہ تعدیل سمجھی جائے گی. لیکن یہ تعدیل جو ہے ضمنی ہے صریح ہی نہیں ہے. یعنی یہ تعدیل ضمنی اس کو کہتے ہیں
ضمنی تعدیل ہے ہاں، لیکن دوسری بات یہ ہے اس کے ساتھ علل اطلاق نہیں، ہر عالم نہیں، بلکہ وہ عالم جو ائمہ نقد میں ہے، جو ائمہ نقد میں سے ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ ہر عالم جو علم رکھتا ہے وہ اس پر عمل کرے تو کہا جائے کہ وہ کیا ہے، اس کی روایت صحیح ہے۔ یہ اس لیے قید لگاتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ کرام وہ روایت کرتے ہیں لیکن وہ اور اس پر فتویٰ بھی دیتے ہیں، مگر وہ راوی مجروح ہوتا ہے، جس کا جواب بھی آگے دیں گے اس تعلیل کا، یعنی دونوں باتوں کا۔ لیکن میں یہ بات سمجھانی چاہتا ہوں کہ امام شافعی ہو، امام احمد ہو، امام ابو حنیفہ ہو، یہ حضرات ضعیف راویوں سے روایت لیتے ہیں اور اس سے استدلال بھی کرتے ہیں، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تو اصول ہی یہ ہے کہ صحیح روایت نہ ہو تو ضعیف روایت جو ہے وہ کسی درجے میں قابل قبول ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی ضعیف سے مراد وہ ضعیف نہیں ہے جس کو علل اطلاق ضعیف کہا گیا ہے، بلکہ اس سے مراد حسن لغیرہ ہی ہے، جیسا کہ ان کے قول کی توجیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سمجھ گیا بات؟ فرماتے ہیں قال ابن الصلاح وعمل العالم او فتیاہ علی وفق حدیث لیس حکم منہ بصحت ذلک الحدیث۔ مگر ابن الصلاح کہتے ہیں کہ عالم کا عمل یا اس کا فتویٰ حدیث کی موافقت میں یہ اس کی طرف سے حدیث کی صحت کو لازم نہیں کرتا، مستلزم نہیں ہے کہ وہ روایت جو ہے نا وہ کیا ہے صحیح ہو اور اس کے راوی عادل بھی ہو۔ بھائی جب کوئی عالم مجتہد فقیہ کسی حدیث پر عمل نہیں کرتا تو اس کا عمل نہ کرنا حدیث کے ضعف کی علامت ہے۔ اس کا عمل نہ کرنا حدیث کے ضعف کی علامت ممکن ہے وہ کسی اور معارضے کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر رہا، کسی اور معارضے کی وجہ سے وہ اس پر عمل نہیں کر رہا، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حدیث قرآن مجید کے کسی عموم کی کیا ہے وہ موافق نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ ہاں، یا جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اصول ہے کہ فقہائے مدینہ اگر اس پر عمل نہ کرے تو وہ حدیث جو ہے نا وہ قابل عمل نہیں ہے۔ تو یہ اس کے مختلف وجوہ ہیں علماء کے ہاں، علماء اور فقہاء محدثین کے نزدیک مختلف وجوہ ہیں۔ اب اگر وہ عمل نہیں کرتے تو ان کے عمل نہ کرنے سے حدیث تو ضعیف نہیں ہو جاتی نا۔ جب حدیث ضعیف نہیں ہو جاتی تو ان کے عمل سے روایت صحیح کیسے ہو سکتی؟ سمجھے نا؟ اللہ قال ابن کثیر، لیکن حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں وفی نظر، یہ جو حافظ ابن الصلاح نے فرمایا ہے یہ محل نظر ہے۔ یہ بات آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ان کی کتاب ہے نا اختصار علوم الحدیث، اس میں حافظ ابن کثیر نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں اذا لم یکن فی الباب غیر ذلک الحدیث، اس میں نظر کیوں ہے کہ جب اس مسئلے کے بارے میں اور کوئی حدیث نہیں، وہی ایک حدیث، او تعرض للاحتجاج به فی فتیاہ او حکمہ، یا اس نے اس کو مرض استدلال یعنی فتوے میں استدلال کیا ہو، یا اس سے کوئی حکم مستنبط کیا ہو، اب استشہد به عند العمل بمقتضاہ، یا حسب
اس کے لیے عمل پر استشہادن اس نے استشہاد کیا ہو، اب استشہادہ نہیں، یا انہوں نے اس سے استشہاد کیا ہو عند العمل، اس پر عمل کے لیے بمقتضا ہو جو اس حدیث کا تقاضا کرتا ہے عمل، اس عمل کے لیے اس حدیث کو کیا کیا ہے، استشہادن پیش کیا ہے۔ یہ حافظ ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہ بات علی الاطلاق گویا کہ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ کی درست نہیں ہے۔ جب اور کوئی اس باب میں حدیث نہیں ہے تو یہ احتمال تو ختم ہو گیا کہ ممکن ہے اس کی اور سند ہو، اور سند کی بنا پر انہوں نے تصحیح کی اور اس پر عمل کیا۔ جب وہ ایک ہی حدیث ہے اور وہ اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں یا عمل کرتے ہیں تو یہ ایک قرینہ بن جاتا ہے کہ یہ ان کے نزدیک کیا ہے، قابل اعتبار ہے، یا فتوے یا حکم اس سے، اس حدیث سے فتوے میں اور حکم میں کیا کیا ہو، انہوں نے استدلال کیا ہو۔ وقد نوقش کلام ابن کثیر، مگر ابن کثیر کے کلام کا مناقشہ کیا گیا، اعتراض کیا گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں، انه لا يلزم من قول ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث الا ان يكون ثم دلیل آخر من اجماع او قیاس۔ کہتے ہیں کہ یہ لازم نہیں آتا کہ اس باب میں اس کے علاوہ کوئی اور حدیث نہیں ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ یکون ثم دلیل، کہ وہاں کوئی اور دلیل ہو ہی نہ۔ بھائی اگر اس باب میں وہی حدیث ہے اور کوئی حدیث نہیں ہے تو ممکن ہے کہ اس حدیث کی تائید قیاس ظاہری سے ہو رہی ہو یا اجماع سے ہو رہی ہو، اور اس کی بدولت انہوں نے اس حدیث پر فتویٰ اور عمل کیا۔ فلعل ہونا کا دلیل آخر، یا وہاں کوئی اور دلیل ہو۔ وَإِنَّمَا اسْتَأْنَسَ الْعَالِمُ بِالْحَدِيثِ لِمُوَافَقَةِ ذَلِكَ الدَّلِيلِ، کیونکہ وہ مانوس ہوا ہے، وہ عالم اس حدیث سے مانوس ہوا ہے اس دلیل کے موافقت کی وجہ سے، جو کہیں اس کے پاس کوئی دلیل ہے، وہ قیاس کی ہو یا اجماع کی۔ جس طرح کے سبھی استدلال کرتے ہیں، نبی علیہ السلام سے مروی ہے کہ لا وصیۃ لوارث، لا وصیۃ لوارث، حالانکہ بالاتفاق یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے، بالاتفاق یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن سب اس سے استدلال کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کے مطابق اتفاق ہے امت کا، علماء تمام کا اس کا اتفاق۔ اب مجھے بھول گیا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ذہن میں آیا، اسی کی ایک مثال اور بھی دی ہے حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے التمہید میں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت ذہن میں نہیں کہ مسئلہ کیا ہے جس کے بارے میں، اور وہاں بھی انہوں نے کہا کہ یہ حدیث اس پر تمام فقہاء کا عمل ہے، لیکن یہ روایت مرسل ہے اور ضعیف ہے۔ تو خیر یہ ایک مستقل قاعدہ ہے، علماء اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ایک حدیث ضعیف بھی ہے لیکن قیاس جلی اور کیا ہے، اجماع اس کا مؤید ہے تو وہ روایت بھی قابل عمل ہے۔ آپ دیکھیں حافظ ابن کثیر، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کتنی روایات کو ذکر کرتے ہیں اور اس پر حکم لگاتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، لیکن نیچے کیا لکھ دیتے ہیں، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ۔ آپ نے پڑھا ہے نا ترمذی میں، بچے کھانے بھی کہ وَالْعِلْمُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، حدیث ضعیف ہے لیکن اہل علم کا کیا ہے، اس پر عمل ہے۔ وہ عمل کس بنیاد پر ہے؟ یا تو کوئی اور روایت اسی کے درجے کی ہے، سمجھے یا نہیں، یا اسی طرح اجماع ہے یا قیاس اس کا مؤید ہے، تو یہ عمل جو ہے نا علماء کا یا امت کا، یہ مؤید بالدلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔
ربما كان المفتي والحاكم مما يرى العمل بالحديث الضعيف وتقديمه على القياس. بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے بسا اوقات مفتی یا حاکم جو ہے جو ضعیف حدیث پر عمل کرنا درست سمجھتا ہے، وہ تقدیمہ علی القیاس اور اس کو قیاس سے مقدم جانتا ہے. جس طرح کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا معروف قول ہے کہ وہ ضعیف کو قیاس پر مقدم کرتے تھے. وہ ضعیف کو حدیث قیاس پر کیا کرتے تھے؟ مقدم کرتے تھے. اللہ اکبر. لیکن اس ضعیف سے جیسے میں نے پہلے بتلایا، حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس ضعیف سے مراد وہ ضعیف نہیں جو متعارف ہے معروف کہ راوی ضعیف ہو، بلکہ اس ضعیف سے مراد حسن لغیرہ ہی ہے. اور اسی طرح امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اذا لم یرد فی الباب غیرہ اولی من رأی الرجال. امام احمد کی ہی پیروی کرتے ہوئے امام ابو داود نے بھی یہ بات فرمائی کہ جب اس باب میں اور کوئی حدیث نہیں ہے تو وہ لوگوں کی رائے اور قیاس سے یہ روایت بہتر ہے. وہ رائے اور قیاس سے وہ ضعیف روایت بہتر ہے. اور یہ ان کا قول حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے التقیید والایذاء میں نقل کیا ہے اسی بات کے ذمن میں. سمجھے؟ کیونکہ ضعیف حدیث کو تو ہم اس لیے ضعیف کہہ رہے ہیں کہ اس کا راوی ضعیف ہے، لیکن یہ بھی تو احتمال ہے کہ ہر ضعیف راوی جو ہے اس کی ہر بات تو ضعیف نہیں ہوتی. جس طرح جھوٹا آدمی بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے، ممکن ہے اس نے اس روایت میں غلطی نہ کی ہو، احتمال تو یہ بھی ہے نا. لیکن احتیاط کی وجہ سے ہم جو ضعیف ہے اس کی روایت کو قبول نہیں کرتے. یہ احتمال ہونے کے باوجود کہ ممکن ہے اس نے جھوٹ نہ بولا ہو، ہم پھر بھی کذاب کی روایت قبول نہیں کرتے. جب کذب ثابت ہو گیا ہے تو پھر حدیث کی اہمیت کی بنا پر تقاضا یہی ہے کہ اس کی روایت کو قبول نہ کیا جائے. وربما کان عمل العالم بذلک الحدیث احتیاطا منہ. اور بسا اوقات زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ عالم کا عمل جو ہے نا اس حدیث پر وہ محض احتیاط پر مبنی ہے، یقین پر نہیں. وہ چلو جی عمل کر لو، ہے تو کچھ اس طرح دی لیکن عمل کر لو. وَيَظْهَرُ لِي، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے لیے ظاہر یہ بات ہوئی ہے کہ انہ لا تعارض بین قول الخطیب و قول ابن الصلاح، کہ خطیب اور ابن الصلاح کے قول میں کوئی تعارض نہیں ہے. کیوں؟ لأن الخطیب قد قید قولہ بقولہ من روا عنہ لأجلہ. اللہ، کہ خطیب نے یہ بات علی الاطلاق نہیں کہی، بلکہ انہوں نے اپنے کلام کو مقید کیا ہے کس کے ساتھ؟ من روا عنہ لأجلہ، کہ جس نے اس روایت کو بیان ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اس کے فتوے اور حکم کا کیا ہے؟ مدار ہے. کہ وہ اس کے فتوے اور حکم کا کیا ہے؟ مجاز ہے. اس لیے انہوں نے اس کو روایت کیا ہے. یہ بات ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس سے امام ابن الصلاح کے کلام میں اور ان کے اپنے خطیب کے کلام میں جو ہے نا وہ جوہری کوئی فرق نہیں رہتا. اللہ اکبر. لیکن یہ بات بھی حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی مد نظر ہے، صحیح نہیں ہے. اللہ اکبر. فالحکم ہونا خاص بحدیث راو معین بخلاف کلام ابن الصلاح حیث وافق العمل حدیث ما. کہتے ہیں کہ
یہاں معین حدیث مراد ہے ابن الصلاح کے کلام میں، جبکہ اس حدیث کے مطابق اس کا فتویٰ موجود ہو۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَمْلُ الْعَالِمِ مُخَالِفًا لِلْحَدِيثِ الَّذِي يَرْوِيهِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ قَدْحًا فِي صِحَّتِهِ أَوْ جَرْحًا فِي رَاوِيهِ؟ قال الخطيب البغدادي إذا روى رجل عن شيخ حديثا يقتضي حكما من الأحكام لم يعمل به لم يكن ذلك جرحا منه للشيخ۔ جب وہ روایت شیخ کرتے ہیں یقتضی حکم من الاحکام، ایسی روایت جس سے کوئی حکم مستنبط ہوتا ہے، کوئی احکام میں سے کوئی حکم اس سے نکلتا ہے اور وہ اس پر عمل نہیں کرتے، تو یہ ان کا عمل نہ کرنا لم یکن ذالک جرحا منہ للشیخ، یہ شیخ کا اس پر جرح شمار نہیں ہوگی۔ دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں نافع سے، عبداللہ ابن عمر سے، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا الا بيع الخيار۔ معروف روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن امام مالک اس کو روایت کرنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا انہوں نے، اور انہوں نے یہی سمجھا، یہی فرمایا کہ اہل مدینہ کا اس پر عمل نہیں ہے، اہل مدینہ کا اس پر عمل نہیں ہے۔ اس وجہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت پر عمل نہیں کیا۔ تو کیا یہ روایت امام مالک کے عمل نہ کرنے سے، اس کے مطابق فتویٰ نہ دینے سے ضعیف ہوگی؟ نہیں۔ تمام محدثین اس روایت کی تصحیح کرتے ہیں بالصراحہ، اور کسی نے بھی بالصراحت اس کی تضعیف نہیں کی۔ قال الخطیب البغدادی، خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ اذا روا، ہاں یہ تو ہو گیا نا، وَكَذَلِكَ قَالَ ابن الصلاح، اسی طرح امام ابن الصلاح نے فرمایا، وَهَكَذَا نَقُولُ، ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ ان عمل العالم او فتیاہ علی وفق حدیث لیس حکم منہ بصحۃ ذلک الحدیث وکذالک مخالفته للحدیث لیست قدحا منہ فی صحتہ ولا فی راویہ۔ سمجھ گیا نا بھائی؟ چلیے، وتعلیل ذلک احتمال ان یکون العالم قد ترک العمل بالخبر لما یلیہ، کہتے ہیں کہ اس کی علت یہ ہے، تعلیل یہ ہے کہ اس میں احتمال ہے کہ عالم نے اس حدیث پر عمل چھوڑ دیا ہو کچھ وجوہ کی بنا پر۔ وہ وجوہ کیا ہیں؟ لخبر آخرہ جو عارض ہو او عموم او قیاس، یا کسی اور خبر کو معارض سمجھتے ہوئے، یا کسی اور عموم حکم کی بنیاد پر، یا قیاس جلی کی وجہ سے وہ خبر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور لکونی منسوخ عندہ ہو، یہ بھی احتمال ہے کہ ان کے نزدیک وہ کیا ہو؟ منسوخ ہو۔ اور لأنہ یرا ان العمل بالقیاس اولا منہ ہو، یا وہ یہ خیال کرتے ہوں کہ اس حدیث کی بجائے قیاس پر عمل جو ہے نا وہ زیادہ کیا ہے؟ اوقع اور اولا ہے، زیادہ اولا ہے۔ صحیح حدیث کے مقابلے میں تو یہ قیاس، لیکن اللہ ضعیف حدیث، وہ کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے، قیاس کا تقاضا یہ ہے، لیکن حدیث ضعیف ہونے کی وجہ سے ہم اس کو پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ضدان دو ضد، یعنی ایک طرف تو یہ کہ صحیح حدیث کو قیاس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ رد کر دیتے ہیں کہ قیاس جلی کے مخالف ہے، اور دوسری طرف، اور یہ بات بھی عرض کر دوں کہ الجامع بیان العلم میں خطیب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امام صاحب پر زیادہ اعتراض بھی اسی بنیاد پر ہے
وہ رائے اور قیاس سے زیادہ عمل کرتے ہیں. سب سے بڑا اعتراض ان پر یہ ہے. لیکن جب یہ اعتراض کیا جائے تو جواب آگے سے پتہ کیا ملتا ہے؟ ہم نے تو جناب ضعیف حدیث کو بھی نہیں چھوڑا. دیکھو ضعیف حدیث ہے، اس کا تقاضا کچھ اور ہے، اور قیاس کا تقاضا کچھ اور ہے. ہم نے قیاس کو چھوڑ دیا اور حدیث پر عمل کر لیا. یہ محض دفاعی پوزیشن ہے. اللہ معاف فرمائے. نیتوں کا راز تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ضعیف حدیث کو بھی قبول کر لیتے ہیں اور قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر صحیح حدیث کو کیوں نہیں قبول کرتے اور قیاس کو وہاں کیوں نہیں چھوڑتے؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ. چلیے. وقال الخطیب وَإِذِ احْتُمِلَ ذَلِكَ لَمْ نَجْعَلْهُ قَدْحًا فِي رَاوِيهِ. جب اس چیز کا احتمال موجود ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پر ہم اس کو راوی پر قدح کا باعث نہیں بناتے. اب آگے بات جناب، آگے ما یعرف بہ ضبط الراوی. عدالت کے بارے میں تو بات ہو چکی، اب ضبط دوسرا مسئلہ ہے. کہتے ہیں یعرف ضبط الراوی بامور. پہلے تھا نا عدالت کا علم کس طرح ہوگا، اب ضبط کیسے پتہ چلے گا؟ کہتے ہیں یہ بھی کس چند امور کی وجہ سے پتہ چلے گا کہ یہ راوی ضابط ہے، حافظ ہے، صحیح الحفظ ہے، مختلط ہے. کیا ہے؟ کہتے ہیں مقارنۃ روایات ہی بروایات الثقات المعروفین بالضبط والاتقان. کہ اس کی روایت کا تقابل کیا جائے گا جو ضابط اور متقن راوی ہیں معروف ان کی روایتوں سے، کہ ان کے روایت کے ساتھ، ان کے الفاظ کے ساتھ انہوں نے کہاں کہاں اختلاف کیا ہے اور کتنے الفاظ میں اختلاف کیا ہے. کہتے ہیں فَإِنْ كَانَتْ رِوَایَتُهُ مُوَافِقَةً وَلَوْ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَىٰ. اگر تو اس کی روایات اگر اس کی روایت موافق ہے، اگرچہ وہ موافقت کیا ہے معنن ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ احتمال ہے کہ روایت بالمعنی ہو، تو کہتے ہیں روایات ہی ان کی روایتوں کے او موافقت اللہ فی الاغلب، یا اکثر و بیشتر ثقات کی روایت کے ساتھ اس کی روایت کی مخالفت ہو. والمخالفت نادر، اور مخالفت جو ہے وہ کیا ہو؟ نادر ہو، شاذ و نادر ہو. فہو ضابط ثبت، تو وہ کیا ہے؟ ثابت ہے، ضابط ہے اور ثبت ہے، ثقہ ہے. دیکھیے مخالفت میں اصطلاحات مختلف ہیں. اگر اوسط کی یعنی اکثر و بیشتر، اوسط کی یا اکثر کی کوئی مخالفت کرے، ثقہ کرے تو وہ روایت ضعیف کرے یا ثقہ کرے تو وہ علی حسب التفرید شاذ یا منکر ہوگی. اور اگر مخالفت اللہ اکبر اختلاف ہو، مخالفت ہو اور دونوں کے مابین کوئی ترجیح کا پہلو نہ ہو تو وہ روایت مسترد ہوگی. اور اگر مخالفت تقدیم اور تاخیر میں ہو تو وہ روایت مقلوب ہوگی. سمجھے؟ اور اگر اس میں تحریف واقع ہے تو وہ روایت کیا ہے؟ محرف شامل شمار ہوگی. یا یہ اختلاف اس وجہ سے ہو کہ ایک متن میں اضافہ ہے، ایک متن میں ایک راوی اضافہ کرتا ہے، دوسرے نہیں کرتے، تو یہ اختلاف ادراج پر بھی معمول ہو سکتا ہے. یہ مخالفت کی مختلف صورتیں ہیں جو آپ شرح نخبہ میں بھی تقریباً پڑھ چکے ہیں، آپ کے علم میں آ چکا ہے. فرماتے ہیں
وَإِنْ كَانَتْ رِوَایَتُهُ كَثِيرَةَ الْمُخَالَفَةِ لِرِوَایَاتِهِ فَهُوَ مُخْتَلُّ الضَّبْط لَا يُحْتَجُّ بِحَدِیثِهِ۔ اگر اس کی روایت بہت اس کی محدثین جو ثقات اثبات ہیں ان کی روایات کے باکثرت مخالف ہو تو اس کا ضبط مختل ہے، خلل آیا ہوا ہے اس کے ضبط میں، اور اس کی حدیث سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اذا کان للراوی اصل کتاب صحیح، لیکن اگر راوی کے پاس اس کی اصل ہے، اصل کتاب صحیح، صحیح کتاب جو مصنف کسی کی ہے اور اس کا اصل ان کے پاس ہے، وقد التزم بالاداء منه دون الاعتماد على حفظه فقد قبلت روایته۔ اگرچہ اس کا حافظہ کمزور ہے، وہ اپنے اس حافظہ کمزوری کا احساس اس کو ہے، اس لیے وہ زبانی روایت نہیں کرتا بلکہ اپنی وہ اصل کتاب سے روایت کرتا ہے، تو کہتے ہیں پھر اس کی یہ روایت قبول ہوگی۔ یہی بات ہے کہ بعض راویوں کے تراجم میں آپ دیکھیں گے ضعف کے باوجود صراحت کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب سے روایت کرتے تھے، وہ اپنی کتاب سے روایت کرتے تھے، اور یہ ساتھ صحیح کتاب ہو ان کے پاس، اور وہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اصل کے ساتھ اس کا مقارنہ بھی ہو اور خود اس کے پاس وہ حفاظت محفوظ بھی ہو، وہ ضبط صدر اور ضبط کتاب کے جو اصول ہیں وہ آپ کے سامنے شرح نخبہ میں تفصیل میں آ چکے ہیں۔ قال الامام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ من کثر غلطہ من المحدثین ولم یکن له اصل کتاب صحیح لم نقبل حدیثہ، جس کی غلطیاں محدثین میں بہت زیادہ ہیں اور اس کے پاس کوئی اصل صحیح نہیں ہے، ہم اس کی حدیث کو قبول نہیں کریں گے۔ اور یہی بات بالکل من عن کس نے کہی ہے؟ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کے مقدمہ میں صفحہ 85 پر یہی بات انہوں نے کہی ہے۔ خطیب بغدادی کی اتفاق نیچے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلام ان کا کہاں ہے؟ الرسالہ میں، اور الرسالہ ہی سے نقل کیا ہے کس نے؟ حافظ سخاوی نے رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہی بات امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ امتحان الراوی باسالیب متنوعہ، مختلف اسالیب سے، مختلف طریقوں سے راوی کا امتحان لینا۔ وہ کیا ہے؟ ان تقرأ علیہ احادیث، کہ اس پر احادیث جو ہے نا وہ قرات کی جائے، اس پر احادیث کی قرات کی جائے، تو دخلوا ضمن روایات ہی، اور اس کی روایتوں کے ضمن میں کچھ اور روایت شامل کر دی جائے، لفظ شامل کر دیا جائے بڑی ہوشیاری سے، ينظر آیفتن لہا ام یتلقنہا، کہ وہ اس کو سمجھتا ہے یا اس کو قبول کر لیتا ہے۔ کما فعل یحییٰ بن معین فی امتحانہ لابی نعیم فضل بن دکین رحمہ اللہ۔ آپ کے علم میں ہے نا، وہ جب انہوں نے ایسا کیا تو امام خود ماری لاتوں رڑ دے گیا، امام میں تینوں آخیا نہیں سی بندہ بن، بڑے بڑے آدمی نے تو تسی ایویں نہ کرو۔ نمبر 2، قلب الاسانید بترکیبها علی غیر متونها، کہ اسانید کو جو ایک متن کے ساتھ معروف ہیں ان اسانید کو دوسرے متن کے ساتھ ملا دینا، دوسرے متن کے ساتھ ملحق کر دینا۔ کما فعل محدث بغداد فی اختبارہم لحفظ البخاری، اور یہ بات میں آپ کے علم میں لا چکا ہوں کہ بعض حضرات اس واقعے کی تضعیف کرتے ہیں کہ ابن عدی نے کہا کہ حدثنا مشایخنا، اور یہ مشایخ مجہول ہیں۔ میں اس پر شرح نخبہ میں آپ کو بتلا چکا ہوں
کہ اس قسم کی وضاحت جو مختلف مشائخ پر مبنی ہو محدثین اس کو قبول کرتے ہیں۔ سخاوی نے اسی لیے کہا ہے کہ لا تضر جہالت شیوخ ابن عدی فیہا فإنہم عدد ینجبر بہ جہالتہم۔ یہ فتح المغیث کی جلد نمبر 2 صفحہ 136 پر ہے۔ اور امام ابن عبد الحادی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت قرات کی ہے علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ پر، تو اس نے اتفاق سے یہی کھیل انہوں نے کھیلا علامہ مزی کے ساتھ، مگر علامہ مزی نے رحمۃ اللہ علیہ پہچان گئے اور یہ فرمایا ما ہوا انا ذاک البخاری، میں بخاری نہیں ہوں، بس کر میں بخاری نہیں ہوں۔ تو گویا کہ یہ حافظ مزی کی بھی ایک تصدیق ہے، تو وہ اس واقعے کو کیا سمجھتے ہیں؟ درست سمجھتے ہیں۔ والامتحان بمثل هذه الاساليب محل خلاف بین اہل العلم فی جوازہ منعہ، اور اس قسم کے اسالیب میں امتحان یہ اہل علم کے نزدیک مختلف فی ہے کہ یہ درست ہے، گنجائش ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ کہتے ہیں یحییٰ بن سعید قطان کہتے ہیں لاسٹ ٹائم لو، میں تو اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ کیوں کہتے ہیں؟ 2 وجہ سے، اس لیے کہ ما یترتب علیہ من تغلیط الممتحن لمن یمتحنہ فقد یستمر علی روایتہ لظنہ انہ صواب، کیونکہ بسا اوقات ایسی بات سے جس کا امتحان لیا گیا ہو وہ اسی ملائے ہوئے لفظ پر ہمیشگی اختیار کر لیتا ہے کہ مجھ سے یہ چھوٹ گیا تھا اور یہ انہوں نے مجھے لفظ درمیان میں بتلایا تھا، تو وہ اثر روایت کو ہی اس کو سمجھ کے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ حافظوں کے ساتھ بھی تو قرآن مجید میں اسی طرح ہی ہوتا ہے نا، مساوقات متشابہ لگتا ہے تو کوئی ہوشیار طالب علم پیچھے سے لقمہ کچھ اور دے تو وہ اسی طرف چل نکلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ یہاں بالخصوص جو تلقین کو قبول کرتا ہے، تلقین کو وہی قبول کرتا ہے نا کہ جس نے لقمہ دیا، جن نے لائی گلی وہ نال تو پنجابی جی صاحب، جن نے لائی گلی وہ نال تو وَأَنَّهُ قَدْ يَسْمَعُهُ مَنْ لَا خِبْرَةَ لَهُ فَيَرْوِيهِ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ صَوَابٌ، اور کبھی وہ اس کو سن لیتا ہے جس کو تجربہ نہیں ہوتا، خبرہ تجربہ نہیں ہوتا، تو وہ یہی خیال کرتا ہے کہ یہی جو مجھے بتلایا گیا یہی ثواب ہے۔ کہتے ہیں وَقَانَ شُعْبَةُ بن حجاج وَيَحْيَىٰ بن معین یمتحنان بعض الرواة بخبر اختبار ضبطہم، کہ یہ دونوں حضرات راویوں کے ضبط کو معلوم کرنے کے لیے یہ کام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وقد رجح الحافظ ابن حجر جواز الامتحان، مگر حافظ ابن حجر نے جواز امتحان کا نقل کیا ہے، کیوں؟ لأن مصلحتہ اکثر من مفسدہ، کیونکہ اس کی مصلحت اس کی مفسدے سے کیا ہے؟ وہ زیادہ ہے۔ اور جیسے جرح جو ہے وہ ممنوع نہیں ہے راوی پر، اور وہ کیا ہے؟ جرح اس راوی کے بارے میں کیا لفظ بولتے ہیں؟ اس کی ذم کے لیے نہیں ہے، مذمت بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ حقیقت مند کس کے لیے ہے؟ حدیث کی حفاظت کے لیے۔ یہاں بھی یہی مصلحت کار فرما ہے، لما فیہ من معرفت مرتبۃ الراوی فی الضبط باسرع وقت، بہت تھوڑے سے وقت، جلدی وقت میں پتہ چل جاتا ہے کہ راوی کا ضبط کیسا ہے، لیکن بشرط ان لا یستمر علیہ بل ینتہی بانتہاء الحاجہ،
وہی جرا کی طرح، جیسے جرا کا اصول ہے کہ یہ شرط اس میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یہ نہ کرنے والا ہو، بلکہ ضرورت پوری ہو جانے کے بعد وہ اس کو بار بار نہ دہرائے۔ ینتہی بانتہاء نہ، وہ انتہا کر دے، ختم کر دے ضرورت پوری ہو جانے کے بعد۔ تو یہ بات تھی کس کے بارے میں؟ ضبط کے بارے میں۔ آگے مسئلہ ہے شروط المعدل والجارح، کہ تعدیل کرنے والے اور جرح کرنے والے وہ بھی، ان کی بھی کوئی شرط ہے، یا وہ جو چاہے کسی کی پگڑی اچھالتا پھرے، کسی کے پیچھے پڑ جائے۔ اگر راوی ہیں کہ ان کے بارے میں انسان کو لگائے، پتہ لگائے، تو اسی طرح جو جرح کرنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی شرطیں اور کچھ قواعد اور ضوابط ہیں۔ یہ شروط ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ بدرس میں دیکھیں۔